بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ ساتھیوں، قاضی صاحب اپنے زمانے کے مشہور قاضی ہوا کرتے تھے۔ جب وہ دو عورتیں قاضی صاحب کے پاس آئیں تو ان عورتوں سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ تم دونوں عورتوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے کس نے بات کرنی ہے؟ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بڑی عمر والی خاتون نے دوسری عورت سے کہا کہ تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو، جس پر دوسری عورت نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، یہ عورت میری بڑی پھپھو ہیں، میں انہیں امی کہتی ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی مجھے پال پوس کے جوان کیا ہے۔ ساتھیوں، لڑکی نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پہ میری پھپھو نے میری شادی میرے چچا زاد سے کر دی۔ قاضی صاحب، میری شادی کو کئی سال گزر گئے تھے اور میں ازدواجی زندگی میں بڑی ہی خوش تھی۔ ایک دن میری یہ پھپھو میرے گھر آئیں اور میرے شوہر کو بولا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لے، اور ساتھ ساتھ میری پھپھو نے میرے شوہر سے بولا کہ وہ میرا معاملہ میری پھپھو کے حوالے کر دے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی جوان اور خوبصورت دوشیزہ تھی تو میرے شوہر کا دل للچایا اور اس نے ان کی بیٹی سے فوراً نکاح کر لیا، اور میری سوتن میری پھپھو کی بیٹی رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی۔ ساتھیوں، قاضی صاحب بڑے ہی غور سے اس لڑکی کی باتیں سن رہے تھے۔ لڑکی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی رات ہی جب میری سوتن گھر آئی تو میری پھپھو میرے پاس آئیں اور بولیں کہ تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، اس نے مجھے تمہارا معاملہ سونپا تھا، جس کی بنا پر میں تمہارے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے تمہیں طلاق دیتی ہوں، اور اس طرح میرے شوہر سے طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد میری پھپھو نے مجھے اپنے ہی گھر میں پناہ دے دی۔ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پھپھو کے گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن جب میں اپنی پھپھو کے گھر میں آرام فرما رہی تو میری پھپھو کا شوہر یعنی میرا پھپھا سفر سے تھکا ہارا گھر آیا۔ چونکہ وہ شاعر اور ایک حسن پرست انسان تھا اور میں بن سنور کے اس کے سامنے موجود تھی، تو اس کا دل مجھے دیکھ کے للچایا اور اس نے مجھے نکاح کا بولا۔ اپنے پھپھا کی یہ بات سن کے میرے دل میں میری پھپھو کے لیے نفرت کی آگ نے جنم لیا، اور میں نے اپنے پھپھا کا نکاح کا پیغام ایک شرط پہ قبول کر لیا۔ ساتھیوں، لڑکی کی یہ بات سن کے قاضی صاحب نے اس لڑکی سے شرط کے متعلق پوچھا، جس پر لڑکی نے قاضی صاحب کو جواب دیا کہ میں نے اپنے پھپھا سے وہی شرط بولی جو میری پھوپھی نے میرے سابقہ شوہر سے بولی تھی، یعنی میں نے اپنے پھپھا سے نکاح کے عوض کہا کہ وہ میری پھپھو کا معاملہ میرے ہاتھ میں سونپ دیں، میں جو چاہوں کروں۔ قاضی صاحب، کیونکہ میرے پھپھا کا دل مجھ پر آ گیا تھا تو انہوں نے بنا کسی سوچے سمجھے مجھے میری شرط پہ قبول کر لیا تھا۔ اس طرح میرے پھپھا سے نکاح ہو گیا، اور شادی کی رات میں نے اپنی پھپھو، جو کہ اب میری سوتن بھی تھیں، ان سے کہا کہ میں اپنے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے آپ کو ان کی طرف سے طلاق نامہ دیتی ہوں۔ اس طرح میرے پھپھا اور میری پھپھو کی بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ دوستوں، قاضی صاحب انتہائی حیرانی اور دلچسپی سے اس لڑکی کی باتیں سن رہے تھے۔ اس لڑکی سے بولتے ہیں کہ ارے، اس کے بعد کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ وہ لڑکی قاضی صاحب سے بولنے لگی کہ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی قاضی صاحب۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد میرے شوہر یعنی میرے پھپھا کا انتقال ہو گیا، اور میری پھپھو وراثت کا مطالبہ کرتے ہوئے واپس میرے پاس آئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر کی زندگی میں آپ کی ان سے طلاق واقع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا میرے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وراثتی حصہ۔ لیکن یہ جھگڑا طول پکڑ گیا اور اسی دوران میری عدت کے دن بھی مکمل ہو گئے۔ ایک دن میری یہ پھپھو اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرے سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئیں اور وراثت کے جھگڑے میں میرے شوہر کو ثالث بنایا۔ چونکہ میرے شوہر نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا، اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا، اور اس کی محبت نے ایک بار پھر زوروں سے انگڑائی لی، اور میں نے اپنے پہلے شوہر سے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم مجھ سے پھر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، جس کے جواب میں اس نے فوراً حامی بھر لی۔ لیکن میں نے اس بار حامی شرط کے بدلے میں رکھی اور اسے کہا کہ تم اپنی بیوی کا معاملہ اگر میرے ہاتھ میں دیتے ہو تو میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، جس پر اس نے میری بات فوراً مان لی، اور میں نے اسی وقت اس سے نکاح بھی کر لیا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنے شوہر کی پہلے سے موجودہ بیوی کو اپنے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔
साथियों, लड़की की ये बात सुनकर काजी इब्ने अबी लैला अपना सर पकड़ के बैठ गए और पूछने लगे कि अब इस केस में क्या मसला बाकी रह गया है। साथियों, काजी साहब की ये बात सुन के उन दो औरतों में से बड़ी उम्र वाली औरत यानी कि फुप्पो उनसे बोलती हैं कि काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये एक लड़की तलाक करवा चुकी है। मेरा शौहर भी और मेरी बेटी का शौहर भी ये आफत लड़की ले उड़ी है और साथ ही साथ दोनों शौहरों की विरासत भी हड़प गई। इस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कारी साहब इस बड़ी उम्र वाली औरत यानी फुप्पो से मुखातिब होके बोलते हैं कि मुझे तो ये केस कहीं से भी हराम नज़र नहीं आ रहा। इस केस में तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है और तलाक के बाद बीवी साहब का शौहर के पास दोबारा भी जा सकती है, बशर्ते के दरमियानी वक्त में उसकी किसी और शख्स से शादी होकर तलाक हुई भी हो। चूँकि इसका दूसरा शौहर फौत हो गया है और उसने इद्दत भी मुकम्मल कर ली है, तो अब ये अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह भी कर सकती है। ये मुकम्मल तौर पे जायज़ है। दोस्तों, इस तरह ये अजीब व गरीब किस्सा तमाम हुआ। फिर साथियों, काजी साहब ने अपने करीबी साथी को जब कुछ अरसे बाद ये सारा वाक़या सुनाया तो वो साथी भी हैरान हो गए और बोले कि जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा तो वो खुद भी उस गड्ढे में गिरेगा। काजी साहब के दोस्त ने अपनी बात में इजाफा करते हुए कहा कि इस सारे वाक़ये में फुप्पो गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई हैं, जो कि साफ ज़ाहिर है। दोस्तों, आपको ये वाक़या समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारी इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।